چلیے آگے شروع کرتے ہیں. آگے بہت ہی پیارا رکوع ہے 15 نمبر 122 سے 129. مومن اور کافر کا کمپیریزن، تقابلی جائزہ. اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کفار کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں یعنی ملینیرینز وغیرہ ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا، یعنی زیادہ گناہ بڑے لوگوں سے ہوتے تھے، تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت بھی. تو جس شخص کو اللہ راستے پر ڈالنا چاہے دعا کیجیے. یہاں اللہ کے کچھ ارادوں کی بات ہے، ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے اس ارادے میں شامل کر لے. کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ اور گھٹاوا کر دیتا ہے. جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا، اور ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. فیل کیجیے گا اس کو بعد میں. اور جس روز اللہ تمام خلائق کو جمع کرے گا یعنی کریشنز کو، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے. جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے یعنی اپوائنٹڈ ٹائم جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی یعنی اس کو اسائن کیا، اپوائنٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے. بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے. اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب. کیا پتہ چلا کہ ایمان سے متعلق 2 آیات ہیں اس میں. 124 انعام، اس کا تھیم کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے. یعنی ہم بعض دفعہ زندگی میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے لیے کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر آیت 125 الانعام میں ہم نے دیکھا کہ ایمان والا دین کی حکمتیں پہچاننے لگتا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان والا کر دے تاکہ ہمیں اللہ کی باتیں سمجھ آنے لگے. اب یہاں آیت آئی تھی واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کا اپنا نام السلام. ہم کون ہیں؟ مسلم. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. تو ایک کوٹ لکھیے گا، السلام نے اسلام کے ذریعے ہمیں دار السلام کی دعوت دی ہے. آئیے نا اس جنت میں، جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے. کوئی لبیک کہنے والا؟ کون کون جانا چاہتا ہے؟ who want to enter to دار السلام؟ اللہ مجھے آپ سب کو وہاں جمع کر دے. فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہیں؟ سیلیبریٹیز یعنی مشہور لوگوں کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی. معاشرے میں ایک چھوٹی سی کریم ہوتی ہے، وہ بس کریم اوپر تھن سی تہی ہوتی ہے، نیچے سب چھاچ ہی ہوتی ہے. لوگ انہی کو دیکھ کر فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو زندگی میں اپنے آئیڈیل یعنی ہیرو کا انتخاب کرتے ہوئے سمجھ سے کام لینا چاہیے. خیالی اور عملی ہر قسم کی ناپاکی سے بچنا ہے انشاءاللہ. رکو نمبر 16 آیت نمبر 130 سے 140 جاہلی شریعت. یہاں آپ کو بدعت کا ٹاپک کھل کے سمجھ آئے گا. بالکل تصور کی نگاہ سے اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ خود چاہیں تو کر لیں. آج ہم مسلمانوں میں کیا کیا کام شروع ہیں جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کیے. میں دعا کر دیتی ہوں کہ خود ہی اللہ آپ کے دلوں میں ڈالتا جائے کمپیئر کرتے ہوئے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟
جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس دن کے آنے کی خبر دیتے، وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی اللہ انجان پنے میں کسی کو نہیں پکڑتا، پہلے پوری حجتیں تمام کرتا ہے، بندہ نہ مانے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اب اس کو ہائی لائٹ کیجیے اور اپنے لیے دعا کریے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا چیز ہے وہ؟ قیامت، موت۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ یہاں سے اب ان کی بدعت ذرا سن لیجئے کہ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں ان کے ٹوٹکے کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یعنی کیٹلز، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ یہاں ان کی ایک بدعت تھی، آپ کو تصور سے ذرا سا سمجھنا ہوگا۔ کسی کسان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا، اس ٹکڑے کے 3 حصے کرتا یا 3 کھیت ہوتے، مثال ہے یہ کمرہ ایک کھیت ہے، یہ دوسرا ایک تیسرا۔ اپنے ذہن میں سوچ لیتے کہ یہ جو کھیت بیچ والے نا، اس کی کمائی سے میں خود کھاؤں گا، آگے دوں گا، اپنی ضروریات پوری کروں گا، اس سیدھے ہاتھ والی کمائی جو ہے نا، اس کو میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا، اور یہ جو تیسرا کھیت ہے نا، اس کی فصل کو میں اپنے بتوں کے نام پہ ڈیووٹ کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ اب عام حالات میں تو یہی ہوتا، کبھی کیا ہوتا کہ یہ جو اللہ کے لیے مخصوص تھا نا، اس کی فصل کو کیڑا کھا جاتا، یا کوئی آفت آتی یا فصل نہ اگتی، تو کہتے پھر ہم کیا کریں، اللہ کا تھا، اب نہیں ہوا تو نہ صحیح۔ کبھی ان کے بتوں والے حصے یا کھیت کی فصل کو کوئی نقصان ہوتا تو کہتے نہ نہ نہ، اس سال ہم اللہ کے اس کھیت والی فصل کے نفع کو بتوں کے نام ڈال دیں گے۔ یہ ہے گمان۔ کتنے بیوقوف لگ رہے ہیں، ہم تو نہیں ایسا کرتے نا۔ کبھی ہماری زندگی میں 19-20 اور سب سے پہلے کس کا حق مارتے ہیں ہم؟ اللہ کا۔ مہمان ہی آ جائے تو مغرب کی نماز کس کی گئی؟ ہماری گئی۔ خات تانگنی نہیں جو دے رہے تھے اب نہیں دے سکتے۔ دنیا داری تو چلتی رہتی ہے، دینداری ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بانٹ اللہ کو ان کی اچھی نہیں لگی، ایک اور بدعت۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو تعریف کے قابل بنا رکھا ہے، تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر شبہ والا کر دیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا کام نہ کرتے، تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بوجھ ڈالنا حرام کر دیا گیا، اور مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا، بہتان، جھوٹ، یعنی اللہ کے خلاف خود ہی فیصلے کرتے ہیں باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس جھوٹ باندھنے کی سزا دے دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ ہاں اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہے، یعنی کوئی جانور مرتا، بکری مرتی تو بکری کے پیٹ میں بچہ ہوتا، پریگننٹ ہوتی، اب وہ بچہ اگر اندر زندہ ہوتا سب ہوتا تو کہتے مرد کھا لے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے عورتیں تم کھا لو۔ زندہ والے کے اندر وہ عورتوں کا ایسا نہیں، یعنی جینڈر ڈسکریمنیشن، بیکاریات، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہی جو انہوں نے بنا لی۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔
واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ کیا پتہ چلا؟ اس پورے رکوع میں تھوڑا سا طویل رکوع تھا، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے اور وقت کی باتوں سے اوپر اٹھ کر لوگ کیا کر رہے ہیں، خاندان کیا کر رہا ہے، برادری کیا کہتی ہے، توحید والے اپنے دل کا لکھا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مواحد کو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی فرقان دے دیتا ہے۔ حدیث سے بھی اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے برہان سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ جو آج کے دور کا بھی مسئلہ ہے اور اس دور کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، برادری کیا کہہ رہی ہیں، یہ مہندی ہوگی، یہ مائیاں ہوں گے، یہ بابے ہوں گے، یہ کنڈے بھرے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہر معاشرے میں دو دین سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا رسول کا دین اور ایک معاشرے رواج کا دین۔ اس سارے میں آپ نے یہ دیکھا۔ پھر اس میں دل کھلنے کی باتیں ہوئیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آگے بھی آ رہا ہے یہ تذکرہ۔ دل کھلنے کی چار علامتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ بندے کی رغبت آخرت کی طرف ہونے لگتی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، گناہ چھوڑ کر عبادت میں دل لگ جاتا ہے، دنیا سے چاٹ زہد۔ زاہد کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں دنیا ہو دل میں نہیں۔ اور یہ جو موت سے پہلے کی تیاری ہے نا، ذرا سے اس کو انجوائے کریں۔ رمضان ابھی آدھا بھی نہیں گزرتا تو لوگ عید کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ عید تو بار بار آئے گی، موت تو ایک ہی بار آنی ہے، تو ہم موت کی تیاریاں کتنے شوق سے کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت دولت نعمت چیز ہے نا، وہ مومن کی موت ہے۔ بڑی پیاری موت ہوتی ہے مومن کی۔ مومن بھی بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، لاؤ فرشتوں میرے پاس اس روح کو لاؤ۔ اور بندہ بھی بے نیاز ہے، جو ہوا میرے بچوں کا ہوتا رہے گا، کر لے میاں دوسری شادی، ہو جائے گا کچھ، سب کو اللہ صبر دے دے گا، میں اپنی فکر کروں۔ تو لکھیے کہ موت ونس ان اے لائف ٹائم اوکیزن آنے والا ہے آپ کا میرا، بی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کی میری زندگی کا ایک بڑا اہم ایونٹ ہے، اور ایک ہی دفعہ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں نا یو لیو ونس، میں کہتی ہوں یو ڈائی ونس، ٹھیک ہے؟ اور موتیں قرآن نے کہہ دی فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، سورۃ بقرہ کی آیت ہم پڑھ کے آئے، وہ موتیں وہ دوسری تھیں، لیکن ابھی آپ کو مجھے بس ایک ہی موت آنی ہے۔ اور اگر ہم اس کی تیاریاں کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فیتھ ان ایکشن، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ باقی سب کو راضی کر دے گا۔ اس کو تو وہ خواتین جو سارے معاشرے اور خاندان سے ڈرتی ہیں وہ 3 دفعہ لکھ لیں اپنے نوٹس میں، رب راضی تو جگ راضی، رب راضی تو سب راضی۔ اور رب کو ناراض کر کے کسی کو بھی راضی کر لیں، ناممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائے آپ سے۔ ہر آنے والے دن میں اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین کرنا ہے، یعنی گڈ سے بیٹر، بیٹر سے دی بیسٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ کو حرام نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آگے رکوع 17 141 سے 144، مشرکین مکہ کی بدعات۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ یعنی ملتے جلتے بھی نہیں ہوتے، ان کے پھلوں میں کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے پھر لفظ آ رہا ہے کھاؤ، کھلو، پیو، کیوں اپنی مرضی سے غلط کرتے ہو؟ اب ایک ان کی بڑی ہی بےہودہ قسم کی یعنی بڑی ہی نان سینس قسم کی بدعت تھی، وہ سنیے۔ پیدا کیے 8 نر مادہ یعنی میل اینڈ فیمیل، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم،
آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہائی لائٹ کیجئے 143۔ اسلام دلیل کا دین ہے، مذہب مرضی کا نہیں ہوتا، دلیل کے ساتھ چلتا ہے۔ اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم، آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب کہ اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ تو آپ کو تھوڑا سا تو اندازہ ہو رہا ہے نا ترجمے سے، خود ساختہ اور خدا ساختہ۔ ساختہ کہتے بنایا ہوا، خود ساختہ اور خدا ساختہ مذہب جب ملتا ہے تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ خدا ساختہ کو مان لیں گے تو حنیف اور یکسو بن جائیں گے، خود ساختہ دین ہمیشہ بوجھل ہوگا۔ آج امت مسلمہ نے بھی رسم و رواج کے نام پر چیزوں کو بوجھل کر دیا اور اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں ڈال دیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الاعراف میں 6 قوموں کے بارے میں بتائے گا کہ جنہوں نے وقت کے نبیوں کو، وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم سورۃ الانعام پہ ہیں نا، لیکن جب آپ آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کا قانون ہلاکت، قوموں کو ہلاک کرنا، لا آف ریپلیسمنٹ اور سبسٹیچیوٹ کرنا، ایک کی جگہ دوسرے کو لانا۔ یہ انہی قوموں میں سے ہم سورۃ الاعراف میں جب پڑھیں گے نا کہ 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 قوموں کی ہلاکت اور عبرت ہوگی، ان میں سے یہ آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں یہ جملہ کیوں سنا آپ نے؟ اللہ کے نبی کی اس امت پہ جو آپ کے سامنے موجود تھی اس پہ کوئی پکڑ نہیں آئی، نہ اللہ نے ان کو ریپلیس کیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کی دعا بھی تھی۔ ان ساری باتوں کو سنتے وقت آپ نے انشاءاللہ جب سورۃ الاعراف میں ان 6 قوموں کا حال سننا ہے تو یاد رکھیے گا، وہاں جا کر آپ کو یاد دلاؤں گی۔ خلاصہ کیا ہے کہ خود ساختہ حلال اور حرام جہالت کا ثمر ہے، فیتھ ان ایکشن زندگی میں اسراف سے بچنا ہے، خود ساختہ عقائد نہیں بنانے۔ رکو نمبر 18 145 سے 50۔ اللہ کے حلال اور حرام کی پابندی کرنی ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے کی نہیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ، آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے میں تو کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی یہودیوں کے اوپر جو شریعت میں کمی بیشیاں تو اس کو بھی سنتے جائیے۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوئی یا ہڈی سے ملی ہو۔ کیوں؟ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس آیت پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ دین اسلام کا مزاج آسانی ہے، سہولت ہے، نرمی ہے۔ یہود کے علماء نے خود ساختہ فتووں کے ذریعے، اجتہادات کے ذریعے، یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے احتیاط کا تقاضا دین کو مشکل سے مشکل کر دیا، جیسے آج ہمارے کر دیا۔ لوگ کھاتے ہوئے ڈرتے، لوگ پہنتے ہوئے ڈرتے، لوگ بولتے ہوئے ہنستے ہوئے ڈرتے۔ ہمارے ذہن میں ایک عام دیندار کا کیا تصور آتا ہے؟ ذرا سا آپ سوچیے اس کو۔ بہت ہی انڈر کانفیڈنٹ، رویا ہوا دھویا ہوا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ریاکاری کی کیا کیفیت ہے کہ کچھ لوگ دوسروں میں اپنے آپ کو دیندار بنوانے کے لیے ہونٹوں کو خشک، ایک ایسا سلیوشن کہ جس سے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوں، اور اپنی آنکھیں نا اس کے نیچے یہ جو جگہ ادھر ہلکا ہلکا سا سرما لگا کے ہلکے دکھاتے ہیں، اپنا یہ ماتھا ہے نا
ادھر ایک ہلکا سا کالا نشان کہ پتہ چلے کہ اللہ کے خوف سے راتوں کو جاگتے ہیں تو ہلکے پڑ گئے، ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہمارے ماتھے پہ محراب پڑ گئی ہے، اور دیکھو ہم تو کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، پپڑیاں پڑ گئی ہیں۔ یہ آج ایسا ایک دیندار طبقہ ہے، صرف لوگ آپ کو دیندار کے اور روتے ہی رہیں گے، پھر کہتے ہیں لوگ نہیں جی ہم آپ جتنے نیک نہیں ہو سکتے، بس ختم۔ آپ کریں نیکیاں، ہم کریں گناہ، ہم آپ کو چندے دیں گے، ہم کھانے پکا پکا کے آپ کو بھیجتے رہیں گے، آپ کھاتے رہیے، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ دین کی کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں وہ کوئی مافوق الفطرت بندہ ہوتا ہے، کوئی ہینڈی کیپ بندہ ہوتا ہے؟ یعنی کانسیپٹ کی بات کر رہی ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ دو طبقے ہیں، یہ گناہ گار یہ نیک، یہ عالم یہ جاہل، یہ فلاں یہ فلاں، یہ دنیا دار یہ دیندار، ان دونوں کو شیک ہینڈ کرائیے، ایک طرف مسٹر ایک طرف ملا ہے، مسٹر اور ملا کی دوستی کرا دے، آپ کا دین اچھا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو دین سے ایک قسم کا ریئیکشن ہوا ہوا ہے، جیسے کبھی کبھی پینسلین کی دوا کھانے سے یا انجیکشن سے ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہانیاں کر کے لوگ دین کو پہلے مشکل کرتے ہیں، پھر وہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہم نے عمل تو کر نہیں سکنا، تو پھر جو عمل کر رہے ہیں نا بیچارے، ان کی ہم خدمتیں کرتے رہیں اور ہمیں دین کی باتیں کہتے رہیں، اور کوئی پھر ان کے پلو پکڑ لیتا ہے، اچھا ہمیں جا کے ہم بھولنا نہیں، وہاں ہمیں یاد رکھنا، ہماری سفارش کر دینا، اچھا ہم آپ کی قبر پہ بھی جا کر 5 روپے کی کوئی نیاز چڑھاتے رہیں گے۔ یہ ساری کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتے سیدھے رہو۔ اللہ کے نبی کو صحابہ کرام جب دیکھتے تھے عام طرح کے لگتے تھے، ہمارے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تصور آتا ہے؟ دعا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ توفیق دے میں آپ کو سیرت بھی پڑھاؤں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے ایک خود ساختہ جو اللہ کے نبی کا حیولہ سا بنایا ہوا نا، ایک بہت ہی بڑا ناقابل تسخیر قسم کا ایک بزرگ، اور کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، مسکین تباہ تھے، اچھا ملتا اچھا کھا لیتے، ایک دن روزہ رکھ لیتے تو ایک دن کھا بھی لیتے، اچھے سے اچھا بھی کھایا برے سے برا بھی کھایا، مہنگے سے مہنگا بھی پہنا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے کھلا پہنا، 1000 دینار اس کی قیمت تھی، کسی جگہ سے آیا آپ نے پہن لیا پھر صدقہ کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم انہی چیزوں میں کھو کر اصل وہ جو معرفت الہی ہے اور جو دین کا کام ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلے گا نہیں۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ یہ دوسرا مقام ہے، دلیل کی بات ہے۔ تو کسی کو کوئی نیکی کا عمل کرتا دیکھیں نا، اس کی دلیل مانگے۔ آج کیسے لوگ واٹس ایپ پہ آگے سے آگے باتیں کرتے ہیں، ان یوزل باتیں، یہ پڑھو تو یہ ثواب، یہ کرو تو یہ ثواب، یہ کھاؤ، تو میں ایک لفظ نیچے لکھتی ہوں کہ ریفرنس پلیز، پھر کبھی نہیں جواب آیا۔ آج وہ ملک جہاں آپ ایک پانی کی بوتل لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ پڑھتے ہیں آپ کھانوں میں سے، دین ایسی پیش کر دیں میں جو مرضی کہہ دوں۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیتیں آپ کی آنکھوں کے رستے انشاءاللہ آپ کے دل دماغ پہ جا رہی ہیں، آپ یہاں جو بات سنیں گے نا آپ کا دل کہے گا یہ پارے کے دوران سنا تھا، یہ قرآن کا ترجمہ تھا، اور یہ تو ترجمہ ہی ہے۔ 90% آپ یہاں ترجمہ سن رہے ہیں اور 10% میں آپ کی کچھ مدد کرتی ہوں ایکسٹرا باتوں میں، تو یہ قرآن ہٹا دیں تو آپ کہیں گے شاید میرے یہ خیالات ہیں۔ دورہ قرآن کا سب سے بڑا یہ فائدہ مجھے لگتا ہے لوگوں میں کہ ایک گو میں تھوڑے سے عرصے میں ان کو پورے قرآن سے کم از کم ایک روشناسی تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں دلیل کی بات کرو، دلیل دلیل۔ آج ہمارے ملک میں دلیل کا تصور کم ہوتا جا رہا ہے کہ آج مسلمان دلیل کی بات نہیں کرتے۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل بچوں سے باتیں بناتے ہو، یعنی ازمپشنز، صرف اندازے قیاس۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا پتہ چلا؟ اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور آپ کا وجود محسوس ہو رہا ہے؟ پچھلا پارہ پڑھتے ہوئے پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ باتیں تھی،
اور اس بارے میں نبی 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 کا جٹلانا، معجزے دکھاؤ، یعنی نبی کی جیسے ایک جال سازی، ملمس سازی، رول گولڈ، آرٹیفیشل نیکیاں، اصلی کے مقابلے میں نقلی دین. آج ہمارا نقلی دین زیادہ آسان ہے، مشہور، اور کیونکہ اس نقلی دین میں آپ کو چھوڑنا کچھ نہیں پڑتا، جو چاہو کرو، جو چاہو زندگیاں گزارو، رسمیں کرو، تم مسلم لگو نہ لگو، جو تمہاری زندگی، بس یہ 4-6 کام کر لو، یہ بڑی رات آ گئی، یہ چھوٹی رات آ گئی، یہ عبادت کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے. بھئی بڑی رات تو ساری راتیں بڑی، یعنی کہنے کا تھا کہ چند راتیں منا لو، چند دن منا لو، چند اوکیزن کا. ہم اوکیجنری مسلم ہو گئے. تو یہاں ایک جملہ لکھیے، ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ 24/7 کے مسلم تھے، 365 ڈیز آف اے ایئر کے مسلم تھے. ہم آج ہنگامی حالات کے مسلم ہیں. ہم آج کے دور میں مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ سیزنل مسلم ہے. جیسے رمضان کا سیزن مسلمانوں کا، عید پتہ نہیں کس کی ہے، پھر عید الاضحیٰ آئے گی تو پھر کچھ مسلم ہو جائیں گے، حج پہ جائیں گے تو پھر سیزن، یعنی ہم جیسے وہ کچھ دکانوں میں جو کام ہوتے ہیں نا وہ سیزنل بیسڈ ہوتا ہے. عید کا سیزن ہے، بہت بکری ہو رہی ہے، ہمارا بھی کچھ حالات ایسے ہی ہو گئے. حالانکہ اسلام آپ کو 24/7 کا مسلم دیکھنا چاہتا ہے. وہی لفظ یاد رکھیے کہ عبد اور عابد کا فرق. اس رکوع میں ایمان سے متعلق ایک ہی آیت ہے، 150 الانعام، اور اس کا تھیم کیا ہے؟ ہمارا دین دلیل کا دین ہے، یعنی دین دلیل کے بغیر تو باتیں ہی باتیں ہیں. اور جس طرح سے آپ اور میں اس وقت یہ باتیں سن رہے ہیں نا، مجھے تو نہیں پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ اس دفعہ بات ایمان کی ہو رہی ہے نا، تو مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کا ایمان کتنا پکا ہے، کیونکہ ایمان بھی پھل کی طرح پکتا ہے. پچھلے پارے کے اینڈ پہ دیکھا تھا نا. اپنے آپ سے پوچھئے، ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے دوران میں ذرا آپ کو ریلیکس کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ کس حد تک آپ اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ جوڑ رہی ہیں؟ کہیں گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ ریلیکس رہیے. اللہ نے اگر آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے چن لیا ہے جو آپ نے کبھی سوچی نہیں تھی، اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ بائی دا ٹائم، وقت کے ساتھ سب کچھ آپ کا ٹھیک ہوگا. صرف سیلف انالیسس، آپ نے آپ کو چیک کرتے ہی رہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں. لیکن اللہ کی ایک سنت ہے جو آپ ان آیات میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا کہ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں تو نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں. اور آج ریبیلیسنس کی، سرکشی کی کو حد ہے. ہم نے تو حدوں کو بھی حد سے گزار دیا. فیتھ ان ایکشن، کیا سرائیاں نہیں کرنی، دلیل سے بات کرنی ہے اور سمجھانی ہے اور سمجھنی ہے، اور کوئی دلیل دے تو آرام سے سن لینا ہے، چھوٹی گواہی نہیں دینی. آگے رکوع نمبر 19 ہے، 151 سے 154. بہت خوبصورت احکامات آ رہے ہیں. تھوڑا سا ریلیکس ہو کر اس کو فیل کیجئے. اگر آپ سے میں کہوں نا پچھلی ساری شریعتوں کا خلاصہ، امہات شریعہ، رکوع نمبر 19 آیت 151 سے 154. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے. وہ یہ ہے کیا؟ اب یہاں سے آپ نا کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، گنتی کریے گا کہ کیسے کیا چیزیں ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ. اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو. ہم اگر حق کے ساتھ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو قابل تحسین ہو، یا تک کہ وہ اپنے سن رشد تک پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے. اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، پس اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو. اور وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو،
اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملنے پر یقین رکھے۔ تو کیا پتہ چلا اس رکوع میں ایک آیت ایمان سے متعلق 154 الانعام، اس کا ٹاپک لکھیے پوری اطاعت کرنے والا اللہ کی رحمت کے سایوں میں ہوگا، نہ کہ ادھوری اطاعت والا۔ ہم نے اس میں اولادوں کے قتل کی بات دیکھی۔ آج دنیا میں اولاد کا قتل جس طرح خوش نما بنا دیا گیا، اس کی مثال تو شاید مکہ والوں کو بھی نہ ملتی ہو۔ اگر آج کی موجود دنیا کو تھوڑا سا اس آیت کے آئینے میں دیکھیں تو چائنا ون چائلڈ پالیسی کو اختیار کیا گیا، اور آج چائنا میں حال کیا ہے کہ بچے پیدا نہیں کیے جا رہے۔ جاپان کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں کہ جاپان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے حالات ہیں، تو کہتے ہیں کہ جاپان میں اس وقت جو بوڑھے لوگ ہیں اس جنریشن میں، ان کی ٹیک کیئر کے لیے کوئی جوان بندہ کم ملتا ہے۔ آف کورس ایک دم تو نسلیں ناپید نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے۔ بوڑھوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، لوگ بچے پیدا کرنے سے ڈر گئے۔ اور آپ پتہ کہ وارشن کس نام پہ عام ہوا؟ ویمن رائٹ، یعنی اتنے بچے پیدا کرے گی تو عورت کی تو حق تلفی ہوگی۔ اور آج وہ لوگ ایک بچہ پیدا کرنے پہ، یورپ کے کئی ملک نام لیے بغیر بتاؤں، ایک بچہ پیدا کرنے پہ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں۔ بچے کی تیاری کر لو، ناروے میں ایک بچہ پیدا کرو، جا کر 90-95 ہزار کرون لو اور جا کے بچے کی شاپنگ کرو، بس تم بچہ پیدا کرو۔ نہیں میں جاب کرتی ہوں، اچھا جاؤ تمہیں 1 سال کی ماما پرمیشن دیتے ہیں۔ نہیں میاں اور بھی بچے ہیں، تمہارے میاں کو بھی 3 ماہ کی چھٹی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ اولادیں پیدا نہیں کر رہے، اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہاں مسلمانوں اور کچھ نہیں کر کے، وہاں تبلیغ کر کے نہیں پڑھ رہے، بچے پیدا کر کے پڑھ رہے، پیسے بھی ملتے ہیں، موج بھی ہے، چھٹی بھی ہو گئی۔ پچھلے 10 سال میں، یعنی یہ تو ایک لمبا فگر ہے جس کو میں کیا اس وقت یہاں کھولوں، کہ جن ملکوں میں 0% مسلمان تھے، صرف یہ لاسٹ 30 ایئرز میں دیکھیں تو یورپ میں اس وقت کئی ملکوں نے الرٹ دے دیا کہ جس ریشو سے وہاں مسلم پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو یہ 20-30 کوئی 40 اس کا کہتے ہیں پورا یورپ مسلمان ہوگا۔ چلیے کچھ تو کرے، جو کر سکتے وہ تو کرے۔ تو یاد رکھیے دین اسلام عدل کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عدل دیا، عورت کو عورت کے حقوق دلائے، مرد کو مرد کے دلائے۔ آپ عورت پہ رحم کھا رہے ہیں کہ اس کا بچہ نہ، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے پیدا کرنے والی عورتیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے عدل کی گواہی تو جنت میں جانے والے دیں گے ہی، آگے ہم پڑھیں گے کہ جہنم میں جانے والے بھی اللہ کے عدل کی گواہی دیں گے۔ آپ کے میرے عمل کی بات کیا ہے کہ اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہ کرنی نہیں، قریب نہ جائے، ہر اس دروازے کو بند کر دیجئے جس کو کھولنے کے بعد آپ کو فتنے میں جانے کا خطرہ ہو۔ آگے رکوع نمبر 155 سے 165، القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، بس اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ بس اب تمہارے پاس رب کے پاس سے کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے؟ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ لکھیے 2 دروازے ہیں، ایک موت کا اور ایک توبہ کا۔ موت کا دروازہ کھلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ کے میرے لیے عمل کا نقطہ ہے اس میں۔
بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو کیا ہوا، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ یہ ہے سورت کا تتمہ، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بندہ مومن کی پوری زندگی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ جتا لائے گا کہ جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت آیتیں ہیں۔ ایمان سے متعلق ایک ہی آیت اس میں انعام 158، جس میں اللہ نے ایک بہت بڑی خبر دی، لا ينفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل۔ آج عمل کر کے زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج دارالعمل ہے، آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے، قبر میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے۔ آج عمل کیجئے، کل وہاں فائدہ اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ اور میں علم لے رہے ہیں نا، یہ ابھی کچا ہے۔ جب یہ علم پختہ ہوگا نا تو میٹھا ہوگا، اور علم کا سب سے میٹھا پھل اللہ کی قربت اور دن بدن عمل میں بڑھنا۔ میں آپ سب کو یہ دعا دوں گی کہ اس دورہ قرآن کے دوران ہی آپ کو اللہ کی قربت بھی ملے اور عمل بھی کرنے والے بنے، اور اللہ کے راستے کی پیروی ہی امت مسلمہ کی وحدت اور اجتماع کی بنیاد ہے۔ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، اسی پہ عمل کریں گے تو ایک رہیں گے۔ شیطانی راہیں فرقہ بازی کا سبب ہیں۔ دنیا میں جب بدعت بنتی ہے نا، اسی سے ہی پھر امت بھی ٹوٹتی ہے۔ تو اس صورت کے اینڈ پہ یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ اس قرآن کی نعمت سے فائدہ اٹھانے والا بنا، ہر نعمت کو امتحان سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے، اور جتنا زیادہ نعمتوں کا احساس ہوگا اتنا زیادہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت صورت پوری ہوئی، فرشتوں کے جلوہ میں نازل کی ہوئی صورت الانعام تھی، اور آج آپ کو پتا چلا کہ الانعام سے مراد کیا ہے۔ ان کی رسمیں جو انعام یعنی کیٹل سے متعلق تھیں، جانوروں سے، اس پہ یہ صورت تھی۔